بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ زلزلے کے اسباب قرآن و حدیث کی روشنی میں زلزلے کے جو دنیاوی اسباب ذکر کیے جاتے ہیں ان کا ہم انکار نہیں کرتے، کیونکہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دارالاسباب بنایا ہے، لیکن ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ جس طرح پوری کائنات خود بخود قائم نہیں ہو گئی، اسی طرح زلزلے خود بخود نہیں آتے۔ اصل میں اس کے پیچھے اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے، لوگوں نے اپنے ہاتھوں جو کمائی کی اس کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیلایا، تاکہ انہوں نے جو کام کیے ہیں اللہ ان میں سے کچھ کا مزہ انہیں چکھائے، شاید وہ باز آ جائیں۔ سورہ روم۔ یعنی دنیا میں جو عام مصیبتیں لوگوں پر آئیں، مثال کے طور پر قحط، وبائیں، زلزلے اور ظالموں کا تسلط، ان کا اصل سبب یہ تھا کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کی اور اس طرح یہ مصیبتیں اپنے ہاتھوں مول لیں، اور ان کا ایک مقصد یہ تھا کہ ان مصائب سے دوچار ہو کر لوگوں کے دل کچھ نرم پڑیں اور وہ اپنے برے اعمال سے باز آ جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے زلزلے آنے کے جو اسباب منقول ہیں ان میں سے چند حسب ذیل ہیں۔ لوگوں میں زنا، سود اور شراب کا عام ہونا، لوگوں کا گانے بجانے کا اپنا مشغلہ بنانا، اچھائیوں کا حکم اور برائیوں سے لوگوں کا روکنے کا عمل بند کر دینا، لوگوں کا ان برے اعمال کو صرف کرنا ہی نہیں بلکہ انہیں جائز اور وقت کی ضرورت سمجھنے لگنا۔ زلزلے آنے پر ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اپنے گناہوں سے معافی مانگنا چاہیے، کثرت سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے، اور بڑے گناہ خاص کر مذکورہ بالا گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کسی جگہ زلزلہ آنے یا سمجھ کر یہ اللہ کا عذاب ہے، زلزلے کے متاثرین کی مدد کرنا نہ چھوڑیں، بلکہ ان کی مدد کرنا ہماری دین و انسانی و اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ایک ایسے زلزلے کا ذکر فرمایا ہے کہ جس کے بعد دنیا ہی ختم ہو جائے گی۔ سورہ زلزال کا مفہوم۔ جب زمین اپنے بھونجال سے جھنجھوڑی دی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی، کیونکہ تمہارے پروردگار نے اسے یہی حکم دیا ہوگا۔ اس روز لوگ مختلف ٹولیوں میں واپس ہوں گے تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھا دیے جائیں۔ جس نے ذرہ برابر کوئی اچھائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا۔ اب آئیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو کہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ الفاظ کی تحقیق۔ اذا کے معنی ہیں جب، لیکن جب اس طرح اذا سے کسی چیز کا بیان کیا جاتا ہے تو کسی واقعے کی یاد دہانی کرانا مقصود ہوتا ہے، یعنی اس وقت کو یاد رکھو، اس دن سے ہوشیار رہو جب کہ ایسا ایسا ہوگا۔ زلزلہ زلزال سے یہ ہے یعنی ہلا دیا جانا۔ الارض کے معنی زمین کے ہیں، یعنی اس وقت گوئے کو یاد کرو جب زمین ہلا دی جائے گی۔ زلزلہ سے معلوم ہوا کہ یہ عام زلزلہ نہیں بلکہ اپنی نوعیت کا منفرد زلزلہ ہوگا، جس کے بعد دنیا کا پورا نظام ہی دھرم برہم ہو جائے گا اور اس کے بعد سارے لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ قرآن حدیث کی روشنی میں امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ سور پھونکنے کے بعد ساری دنیا ختم ہو جائے گی، اور دوسری مرتبہ سور پھونکنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام مردے زندہ ہو کر زمین سے اٹھیں گے۔ دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سورہ میں دوسری مرتبہ سور پھونکنے کے وقت آنے والا دردناک زلزلہ مراد ہے۔ اثقال ثقل کی جمع ہے جس کے معنی بار اور بوجھ کے ہیں۔ اس سے مراد وہ مردے ہیں جو زمین میں دفن ہیں۔ جن مردوں کو دفن کرنے کے بجائے جلا دیا جاتا ہے وہ بھی گویا زمین میں ہی دفن کیے جاتے ہیں، کیونکہ ان کی جلی ہوئی راکھ اور ہڈیاں وغیرہ سب زمین کا ہی حصہ بن جاتی ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو سونامی کا لقمہ بن جاتے ہیں، کیونکہ دراصل سمندر بھی زمین کا ہی ایک حصہ ہے۔ ثقل سے وہ خزانہ بھی مراد ہے جو زمین
میں موجود ہے، یعنی دوسری مرتبہ سور پھونکنے کے بعد زمین تمام انسانوں اور خزانوں کو باہر نکال دے گی۔ اس دردناک صورتحال پر انسان پر جو اثر پڑے گا اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ مفہوم: انسان بد حوث ہو کر پکار اٹھے گا کہ ارے اس زمین کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ تو ٹکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی، کیونکہ تمہارے پروردگار نے اسے یہی حکم دیا ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو زمین و آسمان کا خالق ہے، اس کے حکم سے تمام انسانوں کے اچھے برے تمام اعمال کو زمین بیان کر دے گی، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے، جس دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ زمین کی خبریں کیا ہوں گی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین نے عرض کیا، اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین کی خبر یہ ہوگی کہ وہ ہر مرد و عورت کو گواہی دے گی کہ اس نے زمین پر کیا کیا عمل کیا ہے۔ وہ بتائے گی کہ فلاں شخص نے فلاں وقت میں فلاں فلاں کام کیا ہے۔ ترمذی۔ زمین اللہ کے حکم سے انسان کی پوری زندگی کے ہر ایک لمحے کا ریکارڈ دفتر نکال دے گی، اور انسان اس کو دیکھ کر ہکا بکا رہ جائے گا اور کہے گا کہ آج اس زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ اس سورہ کی 6 آیت کے 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہر ایک اکیلا اپنی انفرادی حیثیت میں ہوگا۔ اس کی تائید بھی قرآن کریم سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے، ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں اکیلا حاضر ہوگا۔ سورہ مریم۔ دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ تمام لوگ جو 1000 برس کے دوران جگہ جگہ مرے تھے، زمین کے گوشے گوشے سے گروہ در گروہ چلے آ رہے ہوں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے، جس روز سور پھونک دیا جائے گا تو تم فوج در فوج آ جاؤ گے۔ سورہ نبا۔ اس سورت کے 7ویں اور 8ویں آیت اوپر بیان کردہ آیت کی تفصیل بیان کر رہی ہے کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے آئے گی، اور جس نے ذرہ برابر بھی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے آئے گی۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ہر مومن و کافر کی چھوٹی بڑی نیکی یا بدی اس کے سامنے آئے گی تو ضرور، لیکن اس قاعدے کے مطابق آئے گی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر ذکر فرمائی ہے۔ یعنی ایک مومن یہ دیکھے گا کہ اس سے نیکیوں کے ساتھ فلاں فلاں غلطیاں بھی صادر ہوئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی فلاں نیکیوں کو ان کا کفارہ بنا دیا ہے۔ اسی طرح ایک کافر یہ دیکھے گا کہ اس نے برائیوں کے ساتھ کچھ نیک کام بھی کیے ہیں، لیکن اس کے وہ نیک کام اس کے فلاں برے اعمال و عقائد کے سبب سے ختم کر دیے گئے، یا ان کا دنیا میں ہی کوئی بدلہ دے گیا تھا، کیونکہ آخرت میں کامیابی کے لیے سب سے بنیادی شرط اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ دنیاوی زندگی کے اچھے اور برے اعمال ظاہر ہونے کے بعد ہر شخص اپنا ٹھکانہ سمجھ جائے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ سورہ قاریہ میں بیان فرماتے ہیں۔ مفہوم: جس شخص کے پلڑے وزنی ہوں گے، یعنی جس نے دنیا میں اچھے اعمال کیے ہوں گے تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا، یعنی جنت میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے، یعنی جس نے دنیا میں اپنی خواہش کی اتباع کی ہوگی، تو اس کا ٹھکانہ ایک گہرا گڑھا ہوگا، اور وہ تمہیں کیا معلوم وہ گہرا گڑھا کیا چیز ہے؟ وہ ایک دیکھتی ہوئی آگ ہے جس میں اللہ کے نافرمانوں اور گناہ گاروں کو ڈالا جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، پھر ایک نئی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔